عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک، وقار علی خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے OP TV گلوبل کے ساتھ اور مشہور سیگمنٹ آخر کب تک. تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ آج آخر کب تک میں کیا کچھ شامل ہم نے کیا ہے. ناظرین آج کا موضوع ہے بلدیہ ٹاؤن کا ڈیسیشن. خوشی ہوئی کہ بلدیہ ٹاؤن کا ڈیسیشن آ گیا اور مجرمان کو جو ہے سزائیں بھی دے دی گئی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے اس کے اندر بلدیہ ٹاؤن میں جو آگ لگائی گئی، جس میں 250 کے قریب لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رحمان بھولا اور زبیر چریا جو تھا، ان کی کیا دشمنی تھی ان 250 مزدوروں سے، ان 250 لوگوں سے جو کئی ہزار لوگوں کا پیٹ پال رہے تھے، غریب تھے، محنت کش تھے، مزدور تھے وہ. ٹھیک ہے، تو رحمان بھولا اور زبیر چریا کی کیا دشمنی تھی ان لوگوں سے، یہ کسی نے نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ جج کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ جچی تلی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ کیا محرکات تھے، ان کے پیچھے لوگ کون تھے، اور ان دونوں نے کیا ان کا کوئی دماغ چل گیا تھا، یا یہ پاگل ہو گئے تھے، یا ان کو کوئی دشمنی تھی سیٹوں سے، کیا تھا، یا ان کی تنخواہیں نہیں ملی تھی، وہ ایسا اقدام کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا یہ ڈیسیشن ادھورا ہے، اور اس میں ان محرکات کو بھی شامل حال کرنا تھا، اور ان لوگوں کو نشاندہی بھی کرنی چاہیے تھی جو اس کے پیچھے کار فرما تھے. دیکھیں، کروڑوں روپے کا بھتہ مانگنا، کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کرنا، ان دونوں لوگوں کی اتنی اوقات نہیں تھی، ان کو اتنے پیسے کیوں چاہیے تھے. میرے خیال سے شاید کورٹ کے جج اور وٹنس دینے والے شاید بھول گئے کہ مرنے والے تو چلے گئے، ان کے خاندان تو تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اصل مجرمین کو اس میں سزا نہیں مل سکی ہے. لوگوں کا یہ سوچنا کہنا ہے کہ اس کے جو محرکات تھے اور اس کے پیچھے جو ٹیم تھی، اس کے پیچھے جو لیڈرشپ تھی، اس کے بارے میں کوئی ورڈکٹ نہیں آئی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. 2 کارکن پھانسی پہ لٹک جائیں گے، لیکن جنہوں نے یہ کام کرایا وہ تو صاف بچ نکلے، اور ان کی بھی تحقیق ہونی چاہیے تھی. دوسرا میرا موضوع یہ ہے کہ حال ہی میں APC جو ہوئی ہے، میں یہ پوچھوں گا جناب بلاول بھٹو صاحب کا، ماشاءاللہ بہت ہی رچ آدمی ہے، ماشاءاللہ سینکڑوں ایکڑ زمین ہے ان کے پاس، دولت ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے سندھ کے اندر سندھیوں کے لیے کیا تعمیری کام کیا ہے؟ کوئی اسپتال بنایا، یتیم خانے کھولے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے کہ وہ بتا سکیں کہ ہم نے اپنی عوام کے لیے کام کیا ہے؟ حکومت کے پیسے تو ہر کام کر سکتا ہے. یہی میرا سوال مولانا فضل الرحمان صاحب سے، نواز شریف سے اور شہباز شریف صاحب سے ہے، اور دوسرے جو APC میں لوگ آئے، کہ انہوں نے عوام کے لیے خود کیا کیا. لیکن جو سب سے دکھ بھری بات ہے وہ جو مجھے لگی وہ تھی افواج کے بارے میں. پہلے بھی جناب میاں نواز شریف صاحب خدائے مخلوق کے بارے میں کہہ چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کی پیچھے کوئی بہت بھاری بھرکم ہاتھ ہے، یا ایسے کوئی اندرونی ایگریمنٹ ہو چکا ہے
کہ جی آپ اس طرف ہم اس طرف. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے کہا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب سے دشمنی نہیں ہے, ان کی پارٹی سے دشمنی نہیں ہے, ان کے لوگوں سے دشمنی نہیں ہے, مجھے ان لوگوں سے دشمنی ہے, مجھے ان لوگوں کا سامنا کرنا ہے, مجھے ان لوگوں سے جواب لینا ہے جو ان کو لائے ہیں, جو ان کے پیچھے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ عوام لے کر آئی ہے, عوام نے جتایا ہے, یا کوئی اور ہے؟ وہ کون ہے پردے کے پیچھے؟ آپ کھل کے بات کریں میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے, اگر آپ فوج پہ یہ تانا کس رہے ہیں اور آپ فوج کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں تو شاید آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فوج ہی نے پاکستان کو بچا کے رکھا ہے, فوج ہی نے دہشت گردی ختم کی ہے, فوج ہی نے سردوں پہ منہ توڑ جواب دیا ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے دور میں آپ نے کئی دور حکومت کی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی ایسا اسپتال بھی نہیں بنایا جہاں آپ اپنا خود علاج کر لیتے. آپ آج علاج کی بھیک مانگ رہے ہیں لنڈن میں جا کے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ علاج کے غرض گئے تھے. آپ کو صرف باہر جانا تھا, آپ قید و بند کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے. مجھے افسوس ہے اپوزیشن پر کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کو فوج کے خلاف استعمال کیا, اور آج ہندوستان بکواس کر رہا ہے, واویلا مچا رہا ہے, بھنگڑے ڈال رہا ہے کہ نواز شریف نے ان کا خواب پورا کر دیا. یہاں کہنا یہ ضروری ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی اپوزیشن نے ہندوستان کا ایک دیرینہ خواب پورا کر دیا. دیکھیں, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ فوج کو گرانے, سبٹراج کرنے, کمزور کرنے, اس کو توڑنے میں لگی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ زیادہ ہی حملے ہونے لگے ہیں فوجیوں پہ, سرحدوں پہ دوبارہ اٹیک شروع ہو گئے ہیں فوجیوں پہ. ٹھیک ہے, اور ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, اور اسی وقت یہ اے پی سی ہوئی ہے جس میں میاں نواز شریف نے فوج پر اپنی انگلی اٹھائی ہے. ناظرین, عوام کو دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ آپ کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. اپنی صفوں میں اپنے دشمنوں کو پہچانیے اور وہ فیصلے کیجیے جو حکومت پاکستان اور ملک خداداد پاکستان کی فلاح و بہبود میں ہو. ناظرین, تو یہ تھی میری آج کی بات چیت. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وکیل خان اجازت چاہے گا. پروگرام آخر کب تک کے ساتھ خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک, وقار علی خان کے ساتھ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ناظرین السلام علیکم. جیسا جانتے ہیں کہ میں نے تعداد پروگرام اور انٹرویوز کیے ہیں سالہ سال سے, اور اب میں لا رہا ہوں ایک بک, دی موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان امریکہ. یہ بک جو ہے تقریباً 500 پیجز پہ مشتمل ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ دسمبر میں اس کو میں ریلیز کر رہا ہوں بک کو. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس بک میں شامل کیا جائے تو پلیز مجھ سے رابطہ قائم کریں. میرا ای میل لکھ رہے ہیں, میرا فون نمبر لکھ رہے ہیں. پلیز ڈونٹ مس مائی بک. از کال the most influential Pakistani American in US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone who will participate in this book or included in this book, please contact me on this number, اور یہ میرا فون نمبر ہے. OPTV آپ کا اپنا چینل.